اس تاریخ کو جب میچ کرتے ہیں 571 سن عیسوی میں اپریل کے مہینے میں 20 تاریخ کو کون سا دن تھا، تو ٹیلی کرنے کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ پیر کا دن تو آتا ہے۔ تو بعض روایات میں 8 ربیع الاول میچ ہو رہی ہے، بعض روایات میں 12 ربیع الاول۔ تو بہرحال جو بھی ہو، لیکن ربیع الاول شریف کا مہینہ اس بات کا سب کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور پوری دنیا بھر میں جو عقیدت کے اعتبار سے ہم حضور کی ولادت کا دن مناتے ہیں وہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں شب قدر، ابھی آپ سے پوچھیں تو کب ہے؟ سارے مسلمان ساری مسجدوں میں شب قدر کب مناتے ہیں؟ 27 رمضان کو۔ لیکن کیا یہ ایگزیکٹ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوگی، 21، 23، 25، 27، 29، لیکن ہم نے 27 کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ کیوں؟ جمہور علماء نے کئی دلائل سے ثابت یہ کیا ہے کہ 27 ہی کو شب قدر ہو سکتی ہے، لیلۃ القدر کی، ان کا غالب گمان ہے، اور اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور رب ذوالجلال کی سنت ہے کہ مومنین جس بات کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ کثرت سے ایمان والے جس بات کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے۔ اب 12 ربیع الاول شریف کا معاملہ یہی ہے، بعض لوگ جیسی میلاد کا مہینہ آئے گا ربیع الاول کا، بہت سارے لوگ دلائل پوچھتے رہتے ہیں، میاں تاریخ تو 8 کی ہے، آپ 12 کو کر رہے ہیں، حضور کی ولادت ہی کرنا ہے تو پھر 8 کا ہے، 12 کا اختلافات ہے، لہٰذا تم کیوں کر رہے ہو اس طرح؟ ان کا مسئلہ 8 اور ربیع الاول کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ صرف یہی ہے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے ہیں، ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ منانا ہی نہیں ہے۔ آپ ان دلیل پوچھنے والوں سے صرف اتنا کہیں کہ ٹھیک ہے میاں ہم 12 کو کر رہے ہیں، آپ 8 کو کر لیں، دونوں قول پر جمع ہو جائے۔ نہیں، انہیں نہ 8 پہ کرنا ہے نہ 12 پہ کرنا ہے، محض اختلاف اور انتشار لوگوں کے ذہن میں سپریڈ کرنا ہے۔ بہرحال آپ کو ایک تاریخی روایت میں نے آپ سامنے رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوئی، اور جمہور علماء یعنی اکثر امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ 12 ربیع الاول شریف اور پیر کا دن تھا۔ اب آگے آئیں ولادت کے مختصر حالات۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود جو روایتیں بیان کی، ظاہر سی بات ہے ماں نے جو کہا ہو اپنے بچے کی ولادت کے لیے وہ سب سے معتبر قول ہے، سب سے مستند قول ہے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ رجب کے مہینے میں حمل قرار پایا تھا، جمعہ کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حمل کو رجب کے مہینے میں قرار پایا، جمعہ کا دن تھا۔ یہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایات ہے، اور فرماتی ہیں حمل کے قرار پانے کے بعد کبھی بھی حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں مجھے حمل کے جو درد ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوئے ہیں، جو عام عورتوں کو ہوتے ہیں کہ کبھی پیر بوجھل ہو گئے، سر چکرانے لگ گیا، جسم بھاری ہونے لگ گیا، اس طرح کی کوئی تکلیف حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینوں میں کبھی نہیں ہوئی۔ اور پلس اس پر مزید یہ کہ ہر مہینے حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں خواب میں کوئی نہ کوئی نبی آتے اور مجھے بشارت دے کر جاتے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، کبھی ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر یہاں تک کہ سفر کا مہینہ ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام کی آوازیں انہوں نے سنی کہ کہہ رہے تھے کہ اے فرشتوں صف بستہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا محبوب آنے والا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوا تو میرے گھر پر ہمیشہ کچھ گنگنانے کی آوازیں آتی، یہ وہ حوران جنت تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہی تھیں۔ اور پھر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ولادت کا دن تھا، یعنی 12 ربیع الاول شریف، اس سے ایک دن پہلے وہ کہتی ہیں اچانک میری پیشانی میں ایک درد سا ہوا، یعنی ایک جھٹکا سا ہوا، اور پھر ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی اتنی تیز آگے بڑھتی گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی میں مکہ میں بیٹھ کر کے ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، عراق میں شہر بصرہ کو میں دیکھ رہی تھی، مکہ سے ملک شام اور بصرہ
کوئی 100-200 کلومیٹر بھی نہیں، ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے میں وہاں تک کے حالات کو اپنی آنکھوں سے مکہ میں بیٹھ کر دیکھ رہی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ عام ولادت نہیں تھی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب رات کا وقت گزرا اور صبح صادق سے پہلے میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں اچانک۔ میں گھبرائی کہ مکہ کا محلہ اس وقت سنسان تھا، میرے گھر میں 3 عورتیں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں، اور ایک نے کہا میں بی بی مریم ہوں، اور ایک نے کہا میں حوا ہوں۔ یہ 3 مقدس مائیں پوری کائنات کی جو سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین میں شمار کی جاتی ہیں، اور وہ بشارت دیتی ہوئی آئیں کہ ہم تمہارے بیٹے کی دایا بن کر کے آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اچانک کمرے میں ایک تیز روشنی بجلی جیسی چمکی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، اور اس حالت میں ظاہر ہوئے کہ غسل دیے ہوئے تھے۔ کوئی دنیا میں بچہ اس طرح نہیں آتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیے ہوئے تھے، اور کسی نے حضور پاک کے جسم کو نہیں دیکھا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں وہ سجدے کے عالم میں تھے، اور تیز خوشبو پورے کمرے میں مہک رہی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی تو دیکھا سرما بھی لگایا ہوا ہے اور عطر میں بھی معطر ہے۔ اور اچانک پھر 3 لوگ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آتے ہی میں ان کو نہیں پہچانتی تھی، وہ 3 اللہ کے فرشتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، اور ایک بہت بڑی تشت، ایک بہت بڑی تھال وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس تشت پر، اس تھال پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ ریشم کے کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کی، یعنی ایک نرم ملائم کپڑے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملبوس کیا، اور پھر جو ان کے ہاتھ میں تشت تھا اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انہوں نے پانی بہایا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئے کمرے کے اندر۔ نہ حضرت بی بی آمنہ کہتی نہ میرا بیٹا ہے نہ وہ 3 لوگ ہیں۔ میں گھبرا گئی کہ اچانک یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں جو میرے بیٹے کو، میرے لال کو لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہ ظاہر ہوئے، اور انہوں نے کہا مبارک ہو سیدہ آمنہ، تمہارے گود میں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے، اللہ کا محبوب تمہیں دیا گیا ہے۔ اور ہم اس محبوب رب کائنات کو لے کر کہاں گئے تھے؟ فرماتے اللہ کا حکم تھا کہ سارے عالموں کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے جا کر دکھا دیا جائے، اور سب جگہ اعلان کر دیا جائے کہ اب رب کا محبوب آیا ہے، جہاں جہاں رب کی خدائی ہوگی وہاں میرے محمد کی مصطفائی ہوگی۔ اعلان کرایا گیا اور ملائے اعلیٰ میں لے جایا گیا۔ جتنی کائنات کے حصے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے واحد میں ملائکہ نے سیر کرائی، اور واپس لا کر حضرت بی بی آمنہ کی گود میں رکھ دیا۔ یہ تھی ولادت کے معاملات۔ ولادت عام طریقے سے نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، ہمارے اور تمہارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کے ہر سال ہم جنم دن منا لیتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں کس طرح پیدا ہوئے اور کیا بننے والے ہیں۔ لیکن اس کائنات کے عظیم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دنیا میں آنا بھی سب سے نرالا اور جن کا پیدا ہونا بھی سب سے پاکیزہ، ان کی حیات اعلیٰ، ان کی ممات اعلیٰ، ان کی زندگی اعلیٰ، ان کی وفات بھی اعلیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آنا سب سے انوکھا اور سب سے نرالا تھا، اس لیے پوری کائنات کو چاہیے کہ وہ یادیں ہمیشہ قائم رکھیں، وہ یادیں ہمیشہ قائم رکھیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب ہے، بچوں کو بھی یہ ٹرانسفر کرنا ضروری ہے، یہ نقل کرنا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیدا ہوئے تھے۔ ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے سے بہتر ہے کہ میرے مصطفیٰ کی سیرت بچوں میں منتقل کی جائے۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے سچے گوشوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے سینوں کو رب تعالیٰ حضور کی سیرت سے جگمگائے اور روشن و تابناک فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔